فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ چلتے چلتے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں میرے بھائیو۔ علاقہ ہے شام کا علاقہ ہے، شام کے علاقے کا گورنر ہے، کہاں کا؟ شام کا گورنر ہے، دور ہے خلیفہ ثانی لا ثانی، خلیفہ ثانی، یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے، کہو خلیفہ ثانی لا ثانی، لا ثانی دور ہے اس شخصیت کا جو مجلس میں آتا ہے نبی اکرم، زور سے پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں عمر تو جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے ابلیس کنارہ کر جاتا ہے۔ اس کا دور ہے اور گورنر ہے شام کا۔ مؤرخین یا تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں اس دور میں سب سے مالدار صوبہ، سب سے بڑا تجارتی صوبہ اس مملکت کا شام کا صوبہ ہے، اور جو گورنر ہے وہ ہے جس کو ابو عبیدہ ابن جراح کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ امین، ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ ایک بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوگے کہ تمہارے والے صادق اور امین کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں سمجھو بات۔ یہاں تو سرٹیفکیٹ تقسیم ہوتے ہیں نا، فلانا صادق ہے، فلانا امین ہے۔ صادق اور امین اتھارٹیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ امین وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، ساری امتوں میں ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا سب سے بڑا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گورنر ہیں، امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، دل میں آیا، لوگوں نے بھی کہا ذرا دیکھو تو صحیح، بڑے صوبے کا گورنر، تجارتی صوبے کا گورنر ہے، مالدار صوبے کا گورنر ہے، وہاں بڑی زراعت بھی ہوتی ہے، تجارت بھی ہوتی ہے، ذرا پتہ تو کرو گورنر صاحب کرتے کیا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، گورنر صاحب میں دورے پہ آ رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے صوبے کے حالات کیا ہیں۔ جی وہ گورننس کیسی ہے؟ سیاسی ذوق نہیں ہے، کم ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین نے دورہ رکھ دیا شام کا۔ اب گورنر صاحب کو انتظار ہے کب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین پہنچ گئے ہیں، گورنر صاحب مل گئے۔ آپ نے پوچھا بابا مجھے یہ بتا گورنر ہاؤس کہاں ہے؟ گورنر ہاؤس تیرا کہاں ہے؟ کہا حضرت، جملہ سنو، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کا، حضرت گورنر ہاؤس نہ دیکھیں تو بہتر ہے، اگر دیکھیں گے تو سوائے رونے کے کچھ نہیں ہوگا،
لیکن حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گورنر ہاؤس دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آئیے جی میرے ساتھ چلیں۔ اب شہر میں سے گزر رہے ہیں، ادھر بھی تجارت ہو رہی ہے، ادھر بھی تجار بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں طرف مارکیٹنگ ہے، سامان سے بھری ہوئی دکانیں ہیں۔ حضرت امیر المومنین اپنے ذہن میں سوچتے چلے جا رہے ہیں، ہاں جی گورنر ہاؤس میں یہ بھی ہوگا، آخر شہر کے اندر جو اتنی پروڈکشن ہے، شہر میں جو اتنی بڑی تجارت ہے، آخر گورنر ہاؤس کا حال بھی اچھا ہوگا۔ اب چلتے چلتے شہر ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں جی جی بتائیے کہاں ہے گورنر ہاؤس؟ فرمایا حضرت آگے چلتے آئیں، شہر ختم ہو گیا۔ جب شہر کا اختتام ہوا، صحرا شروع ہو گئی۔ آگے نکل کے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین وہ جو سامنے جھونپڑی نظر آتی ہے یہ گورنر ہاؤس ہے۔ اب گورنر ہاؤس کے اندر گئے ہیں، وہاں پہ کوئی پردہ نہیں ہے، لکڑیوں کی اور مٹی کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اوپر اس کی چھت ہے، چھت پہ کھجور کے تنے ہیں، کھجور کے پتے ہیں، وہاں ایک شہتیر، آپ شہتیر کہتے ہو، اب تو لنٹر کا زمانہ ہے نا، کسی زمانے بزرگوں کو پتا ہوگا لکڑ رکھا کرتے تھے مکانوں میں، اس شہتیر رکھا ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین اندر جو داخل ہوئے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، کیا ساز و سامان گورنر صاحب نے رکھا ہوا ہوگا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، گورنر ہاؤس میں نگاہ دوڑائی ہے، وہاں نہ کوئی بستر ہے، نہ پلنگ ہے، نہ چارپائی ہے۔ حضرت نے دیکھا زمین پہ ایک کھجور کے پتوں کا ایک چٹائی مسلح سا رکھا ہوا ہے، اسی کے اوپر حضرت جو ہے ابو عبیدہ ابن جراح سے پوچھنے لگے تیرا بستر کہاں ہے، پلنگ کہاں ہے، تیرا تخت کہاں ہے، تیری چارپائی کہاں ہے، تیرا وہ بیڈ کہتے ہو آپ لوگ، اور بیڈ کہتے ہو، آج تو شادی بغیر بیڈ کے ہوتی نہیں ہے نا، ایسی لت پڑ گئی ہے قوم کو، لت، یہ جہیز اتنی بڑی لعنت بن گئی ہے، لعنت، خدا کی قسم اس گندی لعنت اور گندی رسم نے یہاں تک ہمارے معاشرے کو کر دیا ہے کہ کئی میرے بھائیوں کی گھروں میں میری بہنیں اور میری بیٹیاں اس وجہ سے باپ کے گھر میں سر سفید کر لیتی ہیں کہ اس کے باپ کے پاس جہیز کو دینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس لعنت نے اتنا ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہارا بیڈ کہاں ہے، سوتے کہاں پر ہو؟ سنو مسلمانوں، حضرت امیر المومنین پوچھ رہے ہیں کہاں سوتے ہو، بستر کہاں ہے، کوئی نرم گرم بستر ہوگا۔ گورنر صاحب جو ہوئے فرمانے لگے حضرت یہ جو سامنے چٹائی ہے کھجور کے پتوں کی، نماز پڑھنے کا مصلی بھی یہی ہے، میرا گدا بھی یہی ہے، گرمیوں میں اس کے اوپر سو جاتا ہوں، سردیوں میں اوپر کر لیتا ہوں۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر دیکھا، لکڑ کا شہتیر ہے، وہاں ایک لکڑ کا پیالہ پڑا ہوا ہے، کھجور کا تنا ہوتا ہے، اس کو اندر سے کورید لیتے ہیں، اس کا وہ پیالہ ہے لکڑ کا، اس کو جو اٹھایا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیالے کو دیکھا، اندر پانی ہے اور پانی میں خشک روٹی بھگوئی ہوئی ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ابو عبیدہ کیا کرتے ہو، یہ روٹی کیوں بھگو کے رکھی ہے؟ فرمایا حضرت عوام کے کام اتنے ہوتے ہیں، میں خود گھر میں کھانا نہیں پکا سکتا ہوں، ایک گاؤں شہر کے اندر ایک بوڑھی اماں ہے، وہ مجھے روٹی پکا دیتی ہے، ایک دن پکا کے دیتی ہے، 3 دن وہی استعمال کرتا ہوں۔
گورنر صاحب کے پاس رہنے کو کوٹھی نہیں ہے، گورنر صاحب کے پاس پلنگ نہیں ہے، گورنر صاحب کے پاس غالیچہ نہیں ہے، گورنر صاحب کے کمرے میں گاؤ تکیہ نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، میں اس کو پرسکون زندگی دیتا ہوں۔ کھانے کو نہیں ہوتا ہے اندر سکون ہوتا ہے، پینے کو نہیں ہوتا ہے اندر سکون ہوتا ہے، رہنے کو نہیں ہوتا اندر سکون ہوتا ہے، اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے اندر سکون ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے اندر سکون ہے، قلب مطمئن ہے۔